امریکہ نے ان دھمکیوں کی نوعیت سے متعلق بہت کم معلومات دی ہیں، جنہیں ایران نے اہم کانہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ تعیناتیاں نفسیاتی جنگی حربہ ہیں، جن کا مقصد ان کے ملک کو دھمکانا ہے، جبکہ امریکہ بخوبی جانتا ہے کہ اس کے بحری بیڑے کو محض ایک میزائل سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ایران امریکی بالادستی اور یونیپولر نظام کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یونیپولر نظام کا مطلب یہ ہے کہ عالمی سیاست و معیشت کے تمام فیصلے امریکہ کی مرضی کے محتاج ہیں۔ چین اور روس چند دیگر ایشیائی ممالک کے ساتھ مل کر متحد طاقتوں پر مبنی نظام یعنی ملٹی پولر سسٹم لانا چاہتے ہیں۔ یہ نظام تمام چھوٹی بڑی طاقتوں کو متوازن رکھنے کے لیے ہوگا، یعنی کوئی ایک ملک دنیا کے تمام فیصلے نہ کر سکے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایران کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی موجودہ صورتحال ایک تنی ہوئی رسی پر چلنے کے مترادف ہے۔ پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو سب سے پہلے ایران نے ہمیں تسلیم کیا۔ اسی طرح جب ایران میں امام خمینی نے انقلاب کے بعد اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلے پاکستان نے اس حکومت کو تسلیم کیا۔ یہ دنیا اور مشرق وسطیٰ کا بڑی آبادی رکھنے والا ملک ہے۔ دنیا کی گیس کی پیداوار رکھنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے، جس طرح ایران نے 65 اور 71 کی جنگ میں پاکستان کو نہیں چھوڑا، ہمیں بھی ہر صورتحال میں ایران کا ساتھ دینا ہے۔ عالمی سطح پر ایران کے لیے مشکلات ہیں، لیکن پاکستان ایران کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ کشمیر پر بھی ایران نے ہمیشہ پاکستانی موقف کی تائید کی ہے، یہاں تک کہ ایران نے بھارت کو وارننگ بھی دی تھی کہ ہم آپ کا پیٹرول بند کر دیں گے۔ جرمنی سے جنگی طیارے بھی ایران نے لے کر پاکستان کو دیے تھے۔ مسلکی اختلاف کے باوجود پاکستان اور ایران کے تعلقات میں جذباتی لگاؤ اور گرمجوشی پوری تاریخ میں نظر آتی ہے۔ آج جو ایران کئی چیلنجز کا مقابلہ کر رہا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ امریکہ انہیں کارنر سے لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ ایران سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں، بلکہ امریکی صرف اسرائیل کی خوشنودی کے لیے اس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ لیکن پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے کہ ہم ایران کی سفارتی تنہائی کے خلاف ہیں، اقتصادی پابندیوں کے خلاف ہیں، نہ ہی کسی عسکری جارحیت کی اجازت دیں گے، کیونکہ ایسے اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر کے بھی خلاف ہیں۔ پاکستان اسرائیل کو ظالم اور غاصب سمجھتا ہے۔ جہاں تک پابندیوں کی بات ہے، امریکہ نے 8 ممالک کو 180 دن کا استثنا دیا ہوا تھا، ان میں ترکی، چین اور انڈیا بھی شامل ہیں۔ ہمارا بھی ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا مسئلہ اسی لیے اٹکا ہوا ہے۔ ہم کسی قیمت پر ایران کے ساتھ سرد مہری یا تعلقات کو ختم نہیں کر سکتے۔ پاکستان اس کو درست طریقے سے لے کر چل رہا ہے۔ اب ہم نے سعودی عرب اور ایران کے ساتھ تعلقات میں توازن کو برقرار رکھنا ہے۔ افغانستان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ایران کو اعتماد میں لیے رکھنا ضروری ہے۔ امریکہ کی ایران کے خلاف پابندیوں کے باوجود تعلقات رکھنے ہیں، تجارت بھی کرنی ہے اور خود کو بھی امریکی پابندیوں سے بچانا ہے۔ جیسا کہ چین کا موقف ہے کہ پابندیاں امریکہ کا ایک طویل دورانیہ کا مہلک ہتھیار ہے، جس کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کا جواب بھی اتنا ہی مہلک آ سکتا ہے۔ اس پہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ امریکی جارحیت کے مترادف ہے۔ اب کوئی امریکہ کو یہ احکامات دے کہ جی آپ کینیڈا سے تیل اور گیس نہ لیں ورنہ آپ پر پابندیاں مسلط کر دی جائیں گی۔ ہم توانائی کے بحران کا شکار ہیں۔ اگر ہم ایران سے تیل اور گیس لینا چاہتے ہیں تو اس میں امریکہ یا کسی دوسری طاقت کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ روڑے اٹکائے۔ حقیقت میں یونیپولر دنیا ایک عذاب بن گئی ہے۔ اب اس سے چھٹکارے کی تدابیر بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ایران کی مثال سب سے نمایاں ہے، جو امریکی بالادستی کو چیلنج کر رہا ہے۔ پاکستان نے بڑے صبر و تحمل سے ایران سے تعلقات کو خراب نہیں ہونے دیا۔ ریاستی اہلکاروں کے قتل کے واقعے کے بعد بھی بڑی حوصلہ مندی سے اس واقعہ کو آڑے نہیں آنے دیا۔ یہ صرف بلوچستان کے واقعات ہی نہیں، بلکہ یہ پاک ایران تعلقات کو منفی طور پر متاثر کرنے والے عوامل میں سے افغان صورتحال کا زیادہ کردار ہے۔
امریکہ اور اتحادی ممالک کی افواج افغانستان میں آ کر بیٹھ گئیں اور امریکہ نے بھارت کا کردار بڑھانا شروع کر دیا، جس سے افغانستان کا مسئلہ حل ہونے کے امکانات مخدوش ہوتے گئے۔ افغانستان میں امریکی اتحادی افواج کی موجودگی سے پاکستان کے حالات بگڑنا شروع ہو گئے۔ امریکی ایما پر بھارت نے پاکستان کے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کی کوشش کی۔ جس طرح ایران کو ایٹمی پروگرام کا بہانہ بنا کر سنگین صورتحال میں رکھنے کی کوشش کی گئی، اسی طرح پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا بہانہ بنا کر اقدامات کیے گئے اور دباؤ ڈالا گیا۔ حالانکہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہوئی ہے، لیکن دونوں ملکوں نے اس دباؤ کا بڑے اچھے طریقے سے مقابلہ کیا ہے۔ ہمارا ایران سمیت کسی ہمسایہ ملک کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، بالخصوص افغانستان اور ایران کے ساتھ جو بارڈر کے مسائل ہیں انہیں حل کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کسی ملک کے خلاف سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گا۔ ایران کے خلاف پاکستان کے علاقے سے جا کر دہشت گردی ہوتی رہی ہے، اسی طرح پاکستان کے خلاف بھی ایرانی سرزمین کے استعمال ہونے کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی تیسرے فریق کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ پاکستان اور ایران کے خلاف ان کی سرزمین میں اور علاقے استعمال کر سکے۔ ایرانی بارڈر گارڈز اغوا ہو جاتے ہیں، ان کی شہادتیں ہو جاتی ہیں، ہمارے ہاں دہشت گردی کے واقعات ہو جاتے ہیں، اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ ایسے شواہد موجود ہیں کہ اس سارے عمل کے تانے بانے انڈیا سے جا کر ملتے ہیں۔ پہلے افغانستان کو تباہ کیا گیا، پھر پاکستان کو اقتصادی اور سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔